اس دنیا میں بے شمار انبیاء آئے. پہلے نبی ہونے کا شرف سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آخری نبی ہونے کا اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کے لیے ایسے افراد کو چنا جن کی زندگیاں ہر طرح کے عیب سے پاک تھیں. لوگوں میں ان کی سچائی ایک مثال تھی، پرہیزگاری اور نیکی ان کا پیدائشی وصف تھا. انہی خوبیوں کی بنا پر ہدایت کے آسمان پر وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. ان ستاروں میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قطبی ستارے کی طرح روشن اور منور دکھائی دیتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی اس فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے نبوت کے بند کیے ہوئے محل میں نقب لگانے سے باز نہ آئے. نقب لگانے کا یہ سلسلہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا مکمل تذکرہ موجود ہے. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا. بدقسمتی سے بر صغیر بھی بدنامی اور رسوائی کی اس سیاہی سے اپنا دامن نہیں بچا سکا. ایک جھوٹا نبی انگریزوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے کردار مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں سامنے آیا. اس نے ترقی اور تنزلی کے مراحل عجیب انداز میں طے کیے. کبھی مجدد بن بیٹھا تو کبھی مہدی، ابن مریم ہوا تو کبھی مسیل مسیح، مامور من اللہ ہوا تو کبھی مظہر خدا. مظہر انبیاء کے ساتھ ساتھ مظہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، مظہر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور کبھی ذلی نبوت جیسے بلند بانگ دعوے کیے. شاید آدمی زندگی میں اتنے لباس نہ بدلتا ہو جتنے مرزا نے کردار بدلے ہیں. نبوت اور رسالت ایک مقدس اور پاکیزہ منصب ہے، لیکن پاکیزگی نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کو چھو کر بھی نہیں گزری. اس کا وجود ناپاک، اس کا کردار گھٹیا، اس کے خیالات فاسد، اس کی تحریریں فحش. دنیا کے کسی لکھنے والے نے آج تک ایسی گھٹیا زبان استعمال نہیں کی جیسی اس نے کی ہے. اس نے بچپن کی سیڑھی پر جس کم عقلی اور نا سمجھی سے قدم رکھے ہیں، اس نے اس کی نبوت کے دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. جوانی کیا اور بڑھاپا کیا، پوری کی پوری زندگی وہ مختلف ذہنی، اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کا شکار رہا. افیون اور شراب دوائیوں کے نام پر اس کی زندگی کا حصہ تھے. یہی چیزیں تھیں جنہوں نے خود اس کے پیغمبرانہ دعوے کو رسوا کر کے رکھ دیا. اس کے الہامات کو سنیے، اپنی ہی باتوں کو جھٹلانے کا انداز ملاحظہ فرمائیے. اس کی تحریروں کو سنیں، ایسی ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز چیزیں سننے کو ملیں گی کہ بے اختیار آپ کا دل چاہے گا کہ دیوانگی کا عالمی ایوارڈ مرزا قادیانی کو عطا کر دیا جائے. اس جھوٹے نبی کی پرورش کس نے کی؟ اس خاردار پودے کی آبیاری کس نے کی؟ اس کی جھوٹی شخصیت کو نبوت کا لباس کس نے پہنایا؟ اس کی گھٹیا تحریروں اور خیالات کو الہام کیسے بنایا گیا؟ خوبصورت اور دل نشین انداز میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی دلچسپ اور مضحکہ خیز داستان. بچپن، لڑکپن، جوانی. 19ویں صدی کے وسط کی بات ہے کہ ایک شخص تحصیلداری کے امتحان میں فیل ہو گیا. اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اور کچھ نہ سوچا تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے کیا کیا، پہلے یہ سن لیں کہ اس کا بچپن کیسا تھا. لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو یہ کیوں نہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس بارے میں آپ کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ کو اطلاع ملی تو فوراً اعلان کر دیا کہ کوئی شخص اس سے نبوت کی دلیل نہ طلب کرے.
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کسی نے اس سے نبوت کی دلیل طلب کر لی تو گویا وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی ایسی نبوت اگر دلیل ہو تو آ سکتی ہے۔ ہم مرزائیوں سے نبوت کی دلیل تو طلب نہیں کرتے، لیکن ایک مطالبہ البتہ ضرور کرتے ہیں، یہ کہ وہ مرزا قادیانی کو ایک اچھا انسان ثابت کر دیں، لیکن وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرزا تو پورا گرگٹ تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کا کام تھا۔ آئیے پہلے اس کے بچپن پر ایک نظر ڈال لیں۔ مرزا کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، وہ انگریز حکومت کا ملازم تھا۔ ان دنوں برے صغیر پر انگریز کی حکومت تھی۔ مرزا غلام مرتضیٰ ریٹائرڈ ہوا تو اسے 7 روپے ماہوار پینشن ملا کرتی تھی۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد قادیانی کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہوئیں۔ مرزا ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک بچے نے اس سے کہا، جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ۔ وہ گھر آیا، گھر میں ایک برتن سفید چیز سے بھرا نظر آیا۔ مرزا نے خیال کیا کہ یہ بورا ہے، یعنی پسی ہوئی چینی۔ چنانچہ اس نے اس سے اپنی جیب بھر لی اور گھر سے نکل آیا۔ راستے میں اس نے ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا، اس کا برا حال ہو گیا، سانس رکنے لگا۔ دراصل وہ پسی ہوئی چینی نہیں، پسا ہوا نمک تھا۔ اسی طرح ایک دن اس نے اپنی والدہ سے روٹی کھانے سے پہلے سالن مانگا۔ گھر میں سالن تھا نہیں۔ والدہ نے کہا، گڑ لے لو۔ مرزا نے کہا، گڑ سے تو کھاؤں گا نہیں۔ والدہ نے کہا، چینی لے لو۔ اس نے کہا، چینی سے بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب والدہ نے کہا، اچھا اچار سے کھا لو۔ کہنے لگا، اچار سے بھی نہیں کھاؤں گا۔ والدہ کو غصہ آ گیا، جھلا کر بولی، پھر جاؤ راکھ سے کھا لو۔ مرزا نے روٹی پر راکھ رکھی اور بیٹھ کر اس سے روٹی کھانے لگا۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی عقل کا مالک تھا۔ مرزا کو بچپن میں چڑیاں پکڑنے کا بھی شوق تھا۔ چڑیاں پکڑ کر چاقو سے ان بیچاریوں کو ذبح کرتا تھا، اس طرح خوش ہوتا تھا۔ ایک دن ذبح کرنے کے لیے چاقو نہ مل سکا، سرکنڈے کا چھلکا لیا اور چڑیا کو ذبح کرنا چاہا۔ اب ذرا سوچیں، مرزا کس قدر بے رحم تھا، سرکنڈے سے بھی بھلا کوئی جانور ذبح کرتا ہے۔ ایک دن گھر میں مرغی ذبح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، لہذا مرزا سے کہا گیا کہ وہ مرغی کو ذبح کر دے۔ اس نے چھری لی اور مرغی ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں مرغی تو صاف بچ نکلی، لیکن مرزا کی انگلی پر چھری چل گئی اور انگلی ذبح ہو گئی۔ مرزا کو موسم بدلنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ دوسروں کو اس بات کا پتہ اس طرح چلا کہ سردی کے موسم میں وہ جو کپڑے پہن لیتا پھر گرمیاں آ جانے پر بھی نہیں اتارتا تھا۔ مرزا اکثر الٹے جوتے پہن لیتا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آخر والدہ نے جوتوں پر نشان لگایا، تب کہیں جا کر اسے الٹے سیدھے جوتوں کی تمیز آئی۔ نشان لگنے کے بعد اسے جوتے پہننے کا طریقہ تو آ گیا، لیکن گھڑی پر وقت دیکھنا پھر بھی نہیں آتا تھا۔ ہندسوں کو گن کر حساب لگا کر وقت دیکھتا تھا۔ ماہرین نفسیات متفق ہیں کہ ایسے بچے انتہائی غبی اور کن ذہن ہوتے ہیں۔ مرزا کی یہ باتیں صرف بچپن ہی کی نہیں تھیں، بڑے ہونے پر بھی ایسی بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ مثلا ایک مرتبہ کوئی اس سے ملنے آیا، گھر سے اسے بتایا گیا کہ مرزا مسجد میں ہے۔ وہ مسجد میں گیا، لیکن مرزا وہاں بھی نظر نہ آیا۔ وہ پھر گھر کی طرف آیا۔ اب اسے بتایا گیا کہ مسجد کی کسی صف میں لپٹا کھڑا ہوگا، کیونکہ صف لپیٹتے وقت اسے بھی لپیٹ دیا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ اب جو اس نے جا کر صفوں کو دیکھا تو مرزا واقعی ایک صف میں لپٹا کھڑا تھا۔ مرزا کو شوگر کا مرض بھی تھا، دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کو 100 مرتبہ پیشاب آتا ہو، اس کا کتنا وقت پیشاب کرنے میں خرچ ہوتا ہوگا۔ کم از کم ایسے شخص کو نبوت کا دعویٰ کرتے وقت یہ بات تو سوچنی چاہیے تھی، لیکن مرزا میں سوچ کا مادہ ہوتا تو سوچتا۔ شوگر کا مرض ہونے کے باوجود
وہ چینی کھا لیتا تھا۔ گھر میں گڑ ہوتا تھا، وہ گڑ کی ڈلیاں اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا۔ غور فرمائیں، کیا کوئی صحیح دماغ انسان گڑ جیب میں رکھتا ہے؟ مرزا کو جرابیں تک پہننے کا سلیقہ نہیں تھا۔ کبھی ایڑی والا حصہ اوپر کر لیتا تھا اور کبھی جراب کا اگلا حصہ پیر سے آگے لٹکتا رہتا تھا۔ کوٹ کے بٹن تک درست نہیں لگا سکتا تھا۔ نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اور اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا لیتا تھا۔ مرزا پانی بائیں ہاتھ سے پیتا تھا، کھانا چوکڑی مار کر کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ سفر پر جانے کا اتفاق ہوا، بیوی ساتھ تھی لیکن بے پردہ۔ ایک ساتھی نے کہا بھی کہ مرزا صاحب بیگم صاحبہ کو الگ بٹھا دیں، یہاں بہت لوگ موجود ہیں۔ مرزا نے فوراً کہا، جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مرزا کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا، ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ انہوں نے کھانا دیکھ کر کہا، ہم تو روزے سے ہیں۔ اس پر مرزا نے کہا، سفر میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لہذا آپ لوگ روزہ توڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے روزہ توڑ دیا، جبکہ ان لوگوں نے سفر تو کر ہی لیا تھا اور افطار کرنے سے پہلے انہیں سفر کرنا نہیں تھا۔ اس کے باوجود مرزا نے ان کا روزہ توڑوا دیا۔ مرزا کے ایک لڑکے نے اس کی جیب میں ایک اینٹ ڈال دی، لہذا سونے کے لیے لیٹتا تو اینٹ اسے چبھتی۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن مرزا نے خادم سے کہا، میری پسلی میں درد ہے، شاید کوئی چیز چبھتی ہے۔ اس نے حیران ہو کر مرزا کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ اینٹ پر لگا۔ اس نے فوراً اینٹ جیب سے نکالی۔ مطلب یہ کہ مرزا کو یہ تک نہ معلوم ہوا کہ اس کی جیب میں اینٹ ہے، اور ایسا ایک رات نہیں، کئی رات تک ہوا، یعنی مرزا کئی راتوں تک اس اینٹ سمیت سویا۔ اب کوئی ایسے شخص کو بھی نبی مان بیٹھے تو اس کی عقل پر صرف رویا ہی جا سکتا ہے۔ مرزا کے گھر میں ایک نیم پاگل خادمہ تھی۔ ایک دن اس نے مرزا کی موجودگی میں اس کے کمرے میں کپڑے اتارے اور نہانے لگی۔ وہاں پانی کے گھڑے موجود تھے۔ جب نہا چکی تو اتفاق سے اسی وقت دوسری خادمہ آ گئی۔ اس نے پہلی کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ مرزا کمرے میں موجود تھا اور تم نے اس کی موجودگی میں غسل کیا۔ اس پر اس نیم پاگل خادمہ نے کہا کہ اسے کون سا کچھ نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مرزا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اس پر لطف یہ کہ اسے نبوت کا دعویٰ بھی تھا، اور زیادہ مزے کی بات یہ کہ مرزا سینما بھی دیکھ لیا کرتا تھا، مرزا تصویر بھی کھنچوا لیتا تھا۔ گویا اسے تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ شریعت نے تصویر کشی سے منع کیا ہے۔ مرزا کتنا ہوش مند آدمی تھا، اب تک اگر آپ کو اندازہ نہیں ہوا تو ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ایک نالا عبور کرتے ہوئے مرزا کا ایک جوتا نالے میں گر گیا، لیکن اسے پتہ تک نہ چلا اور دعویٰ کیا نبوت کا۔ مرزا کو مرگی کا مرض بھی لاحق تھا، چیخ مار کر گرتا اور ہاتھ پیر اکڑ جاتے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس زمانے میں اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا تو فوری طور پر عوامی علاج کیا کیا جاتا تھا، شاید آج کے دور میں کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ لیجیے ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کیے دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو جوتا سنگھایا جاتا تھا، اس پر وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ ہم مرزا پر پڑنے والے دوروں کی بات کر رہے تھے۔ ابھی دورے پڑنے شروع نہیں ہوئے تھے تو مرزا لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ جس دن دورے پڑنے لگے نماز پڑھانا چھوڑ دی، لیکن نبوت کا خیال نہ چھوڑا۔ جس سال دورے شروع ہوئے مرزا اس سال کے روزے بھی پی گیا۔ دوسرے سال روزے شروع کیے لیکن 8-9 رکھ کر پھر چھوڑ دیے۔ تیسرے سال رمضان شروع ہوا، 10 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ پڑا۔ شاید مرزا کا اور دوروں کا چولی دامن کا ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ دورے مرزا کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے یا مرزا دوروں کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد رمضان آیا تو 13ویں روزے کو مرزا کو دورہ پڑا۔ اس نے وہ روزہ توڑ دیا اور پھر روزے نہیں رکھے۔
مرزا نے ان روزوں کی قضا بھی نہیں دی، لیکن مرزا کو بس یہی ایک دوروں والی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ تو بیماریوں کا گھر تھا، یا پھر بیماریوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ 100 بار پیشاب کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، مرگی کا بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ بھی سن لیں کہ اسے درد سر، تشنج، دل کی بیماری، میراق، مالی خولیا اور ہسٹیریا کا مرض بھی تھا، جو خناق الرحم کی بیماری ہے۔ یہ بیماری مرزا کو کیسے لاحق ہوئی یہ معلوم نہیں، اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں لاحق تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ نماز بیٹھ کر پڑھتا تھا، یا نماز بیٹھ کر پڑھنے کے لیے اس نے ان بیماریوں کو خود دعوت دے رکھی تھی۔ کبھی کبھی نماز درمیان میں توڑ بھی دیتا تھا، بیٹھ کر لمبی نماز صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا تھا۔ اپنی یادداشت کی شکایت مرزا نے خود کی ہے۔ لکھتا ہے حافظہ اتنا کمزور ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں دائم المرض آدمی ہوں، اور سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ مرزا کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ اب جو شخص یہ بیان نہ کر سکے کہ اس کا حافظہ کتنا کمزور ہے، اور وہ بھی دائمی مریض اور بات بھی اچھے طریقے سے نہ کر سکتا ہو، وہ خود کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے قابل نہ جانے کیسے سمجھ بیٹھا۔ یہ بات آج تک کسی مرزائی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ذرا مرزا کی فیاضی کا حال بھی سن لیں۔ شروع میں مرزا باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ ان دنوں اس کے ساتھ کبھی 1-2 آدمی شریک ہو جاتے تھے، کبھی 6-7 بھی ہو جاتے، لیکن جب 15-20 آدمی شریک ہونے لگے تو اس نے باہر کھانا کھانا چھوڑ دیا، اندر تنہا کھانے لگا۔ یہ اس کی دریا دلی کی ادنا سی مثال ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مرزا کو کسی نے مشورہ دیا کہ پیشاب کی تکلیف میں افیون مفید ہے۔ مرزا نے اس سے کہا اگر میں نے افیون کھائی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میں یہ خبیث چیز نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد مرزا نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، افیون نہیں کھائی، اللہ نے بھی مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ یہ مرزا کا بیان ہے۔ اب ذرا اس کے بیٹے کا ایک بیان سن لیں۔ مرزا محمود احمد لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دوا اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق بنائی۔ اس دوا کا بڑا حصہ افیون تھا۔ یہ دوا مرزا صاحب نے اپنے ساتھ حکیم نور الدین کو بھی کھلائی اور خود بھی کھاتے رہے، گویا خبیث چیز سے مرزا شوق فرماتے رہے۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں، مرزا پکا جھوٹا تھا اور خبیث چیزیں استعمال کر لیتا تھا۔ یہی نہیں، وہ تو ولایتی شراب ٹونک وائن بھی منگاتا تھا اور پلومر کی دکان سے منگواتا تھا۔ یہ راز آج تک راز ہے کہ مرزا شراب کیوں منگواتا تھا۔ اس بات سے کسی مرزائی نے بھی پردہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات مرزا کے خطوط سے ثابت ہے کہ وہ ٹونک وائن منگواتا تھا۔ شراب کی بوتلیں لانے والے کا نام مہدی حسین تھا۔ اب ایک مزیدار واقعہ سنیں اور سر دھونے کہ مرزا آخر تھا کیا۔ ایک صاحب سیر کی غرض سے قادیان گئے۔ انہوں نے سوچا چلو مرزا قادیانی سے بھی مل لیں، دیکھیں تو صحیح کیسا آدمی ہے۔ چنانچہ وہ مرزا سے ملا۔ مرزا ان سے بہت اچھی طرح پیش آیا۔ نور الدین نے مسجد میں نماز پڑھائی، جبکہ مرزا اپنے حجرے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یعنی اس نے مسجد میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ صاحب بہت حیران ہوئے۔ انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا اس وقت لگا جب مرزا اچانک نماز توڑ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ مارے حیرت کے ان کا برا حال ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جب مرزا پر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس طرح نماز توڑ کر اندر چلا جاتا ہے۔ یہ تھا اس جھوٹے نبی کا حال۔ اول تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، پھر اپنے حجرے میں بھی نماز توڑ دیتا تھا، جبکہ نماز کی حالت میں بھی اگر وحی نازل ہو تو نماز نہیں توڑی جاتی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کبھی نماز کی حالت میں آتے، آپ کو کسی بات کے متعلق آگاہ کرتے، لیکن آپ نماز نہیں توڑتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹے کا جھوٹ گل کھلا کر رہتا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرزا گھر کے اندر عورتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ مرزا کی بیوی اس کے پیچھے صف میں کھڑی نہیں ہوتی تھی۔
اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مرزا کے لیے بچپن میں ایک فارسی کا استاد رکھا گیا تھا۔ اس نے مرزا کو قرآن شریف اور مستند فارسی کتابیں پڑھائیں۔ استاد کا نام فضل الہی تھا۔ اس کے بعد ایک عربی اور دینی علوم جاننے والے کو استاد مقرر کیا گیا۔ اس کا نام فضل احمد تھا۔ گرامر اور دینی کتابیں اس سے پڑھی۔ 18 سال کی عمر میں ایک استاد گل شاہ سے پڑھا۔ مرزا نے اپنے 3 استادوں کا ذکر خود کیا ہے، لیکن پھر مرزا یہ بھی لکھتا ہے کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ آخر کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مرزا کی کتاب دافع البلاء اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں ان استادوں کا ذکر موجود ہے۔ حیرت ہے، ان تمام باتوں کے بالکل سامنے ہوتے ہوئے مرزائی مرزا کو نبی مانتے ہیں۔ اور تو اور مرزا نے اپنی ایک کتاب میں خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ جب مرزا نے خود یہ بات لکھی ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، غور نہیں کرتے۔ باتوں باتوں میں ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ مرزا نے کسی باقاعدہ دینی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ مرزا نے تقریباً 7 سال تک کچہری میں ملازمت کی، 15 روپے ماہوار تنخواہ لیتا رہا، گویا انگریز کی نوکری چاکری کرتا رہا۔ وہاں کرائے کا مکان لے کر رہتا رہا۔ مالک مکان کا نام عمرہ جلاحہ تھا۔ سیالکوٹ کی اس ملازمت کے دوران مرزا کو مناظروں کا شوق چرایا۔ وہاں قریب ہی فضل دین نام کے ایک شخص کی دکان تھی۔ اس کی دکان رات گئے تک کھلی رہتی۔ کچھ پڑھے لکھے مسلمان بھی وہاں آ جاتے۔ مرزا بھی وہاں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اسی جگہ ایک عیسائی نصر اللہ نام کا وہاں آتا تھا۔ مرزا اس سے مناظرے کرتا تھا۔ گویا اس دوران اسے بحث و مباحثے کا شوق شروع ہوا۔ ایک عیسائی نے ایک بار کہا، عیسائیت کے سوا کسی مذہب میں نجات نہیں۔ مرزا نے اس کی بات سن کر کہا کہ نجات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عیسائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دیتا بھی کیا؟ اب وہ مرزا کو نجات کے کیا معنی بتاتا؟ نجات سے آسان لفظ کہاں سے لاتا؟ غالباً اسے حیرت تھی کہ اس شخص کو تو نجات کا مطلب ہی معلوم نہیں اور کرتا پھرتا ہے یہ مناظرے۔ مرزا نے ایسے اور بھی کئی مناظرے کیے۔ ہر مناظرے میں اس نے شکست ہی کھائی۔ اس کے ایک مناظرے کی روداد آپ کو سناتے ہیں۔ پتہ نہیں اسے کس نے یہ مشورہ دے دیا تھا کہ عیسائیوں سے جا کر مناظرہ کرو، تم بہت پائے کے عالم ہو۔ عیسائیوں کو مناظروں میں چاروں شانے چت کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہاں تو ہوا یہ کہ مرزا نے ایک عیسائی کو مناظرے کا چیلنج دیا، اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور چلے اس سے مناظرہ کرنے۔ ملاقات ہوئی تو عیسائی نے ان سے پوچھا، یہ بتا دیں کہ آپ میں سے بات کون کرے گا؟ مرزا کے ساتھی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات کریں گے۔ عیسائی نے سر ہلا دیا اور بولا، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ لوگ بھی مانتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ لوگ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ان حالات میں آپ کو عیسائی ہونے میں کیا حرج محسوس ہوتا ہے؟ مرزا کو عیسائی کے اس سوال کا کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ جب کافی لمحات بیت گئے تو مرزا کے ساتھی سے رہا نہ گیا، بولا، مرزا صاحب وقت ہو گیا۔ اس کے بولنے پر عیسائی مناظر نے اعتراض کیا اور بولا، میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ کون بات کرے گا، پھر اب آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس پر مرزا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آؤ چلیں۔ گویا مرزا لاجواب ہو کر مناظرے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے ساتھی کا اشارہ تک نہ سمجھ سکا۔ مرزائی کی بات کا جواب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں نبی ہو چکے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے، لہذا آپ پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن مرزا اپنے ساتھی کا اشارہ بھی نہ سمجھ سکا اور شکست کھا کر چلا آیا۔ لیکن یہ تو اس کی بالکل ابتدائی شکستیں تھیں، ابھی تو اسے شکست پر شکست کھانا تھی۔ سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران مرزا نے تحصیلداری کا امتحان دیا۔ اس کے ساتھ ایک ہندو بھی وہیں ملازم تھا اور اس کا دوست بن چکا تھا۔
اس نے بھی یہ امتحان دیا۔ مرزا اس امتحان میں فیل ہو گیا، جبکہ ہندو پاس ہوا۔ اس وقت بھی مرزا نے یہ نہ سوچا کہ جو شخص تحصیلداری کا امتحان پاس نہیں کر سکتا اسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے وقت کچھ تو سوچنا چاہیے، لیکن شاید مرزا اس قسم کی سوچ سے عاری تھا۔ امتحان میں ناکام ہو کر مرزا نے ملازمت بھی چھوڑ دی اور قادیان چلا آیا۔ ان دنوں اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اپنے باپ دادا کی زمینوں کے سلسلے میں انگریز کی عدالتوں میں مقدمات لڑتا پھر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا بیٹا فارغ ہے تو مقدمات لڑنے کا کام اس کے حوالے کر دیا۔ مرزا نے انگریزی عدالتوں کے دھکے بہت دنوں تک کھائے۔ انگریز ججوں کے سامنے اسے گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ غور فرمائیں، ایسے شخص نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کل تو میں تحصیلداری کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا، کل تک تو میں انگریز کی عدالتوں میں کھڑا رہتا تھا، آج میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا کیا اچھا لگوں گا؟ لیکن مرزا کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے عدالتوں میں حاضریاں دیں، سمن ملنے پر عدالتوں میں حاضر ہوتا رہا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ والے لوگ یا انبیاء علیہم السلام عدالتوں کے دھکے نہیں کھاتے پھرتے۔ مرزا تو اللہ کا کوئی ولی بھی نہیں تھا، ایک ہندو کے مقابلے میں ذہین بھی نہیں تھا۔ جس ہندو نے اس کے مقابلے میں امتحان پاس کیا، کیا وہ اس سے زیادہ ذہین نہیں تھا؟ کم از کم مرزا کو نبوت کا دعویٰ کرتے وقت یہ تو سوچنا چاہیے تھا۔ چلیے، اس نے تو نہیں سوچا۔ جن لوگوں نے مرزا کو نبی مان لیا انہیں تو یہ بات سوچنی چاہیے تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، ابن مریم حاکم، عادل اور امام منصف کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ خود مرزا نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے پہلے حصے میں اس کو نقل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، یعنی انصاف کریں گے، اور امام منصف ہوں گے، یعنی انصاف کرنے والے امام ہوں گے، لوگوں میں انصاف کریں گے۔ جبکہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے اس کی روح سے مرزا انگریز کی عدالتوں میں انگریز ججوں کے سامنے ادب سے کھڑا رہا۔ اس میں تو حاکموں والی کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ اس نے انگریز حکومت کو ایک درخواست بھی لکھی تھی جس میں اس نے خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھا تھا۔ ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگ اس کی نبوت کو مان لیں تو ان کی عقل کو کیا کہا جائے گا؟ پھر سونے پر سہاگا یہ کہ مرزا کے باپ غلام مرتضیٰ اور اس کے چچا غلام محی الدین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں خدمات انجام دی تھی۔ گویا مرزا کے باپ دادا نے مسلمانوں کی بجائے سکھوں کا ساتھ دیا تھا۔ سکھوں کی حکومت ختم ہوئی تو ان دونوں بھائیوں کو قلعہ پسرور میں قید کر دیا گیا۔ انگریزوں نے جائیداد ضبط کر لی۔ اس طرح مرزا مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوا۔ اب وہ ہر وقت یہ سوچنے لگا کہ کس طرح دوبارہ دولت مند بن جائے۔ مناظرہ بازی 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں قومیں چاہتی تھیں کہ کسی طرح انگریز کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں۔ انگریز نے اس جنگ آزادی کو غدر یعنی دھوکے کا نام دیا تھا۔ اس جنگ کی مرزا کے حوالے سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے باپ نے اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر انگریز حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ 50 گھوڑے اور سوار مہیا کیے تھے، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، خود مرزا نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے۔ ویسے تو یہ پوری داستان جو آپ سن رہے ہیں ہم مرزا کی کتب ہی سے ترتیب دے رہے ہیں۔ انگریزوں کی خدمات سر انجام دینے والے مسلمانوں کے خیر خواہ تو نہیں تھے۔ ان حالات میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر صرف حیرت ہی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ مرزا نے 18 سال تک انگریز کی خدمت کی، اپنے قلم سے ان کی تعریف پر تعریف کی، ان کی تعریف میں کتابیں لکھی۔ اس سلسلے میں 2 کتابیں تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کتابوں میں انگریز کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اس طرح انگریز حکومت نے یہ جان لیا کہ یہ خاندان تو واقعی ان کا وفادار ہے، ان کا جانثار ہے، ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا
انگریز حکومت نے سوچا کہ اس خاندان کے ذریعے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا سکتا ہے۔ ادھر مرزا مالی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ انگریز نے اسے مالی سہارا دے کر اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کی سوچی، لہذا اسے اشارہ دیا کہ وہ نبی بننے کی تیاری شروع کر دے۔ چنانچہ مرزا نے غیر مسلموں سے مناظرہ بازی شروع کر دی۔ پہلے ہندوؤں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، پھر عیسائیوں سے مقابلہ بازی کی۔ اس طرح مرزا لوگوں میں مشہور ہونے لگا، اور زیادہ مشہور ہونے کے لیے وہ لوگوں کو اپنے عجیب و غریب خواب سنانے لگا، لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے لگا۔ خود لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو سناؤ، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس دوران مرزا نے ایک کتاب لکھنے کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلے میں اسے لاہور جانا پڑا۔ لاہور میں ان دنوں ایک ہندو پنڈت دیانند کی بہت شہرت تھی۔ وہ مسلمانوں سے مناظرے کیا کرتا تھا۔ لاہور پہنچ کر مرزا نے مناظروں کا یہ حال دیکھا تو اس نے بھی نعرہ لگا دیا، ہے کوئی جو مجھ سے مناظرہ کرے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ نبوت اور وحی کی بات کی تھی۔ اس لیے مسلمان اس کے نعرے سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ لوگ پنڈت دیانند اور چند عیسائی پادریوں کے ہذیان، جھوٹ اور فریب کاریوں سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے۔ ان مناظروں میں عیسائی پادری بھی کود پڑے۔ اس مناظرے بازی سے مرزا نے کچھ شہرت حاصل کی، پھر قادیان چلا گیا۔ اب اس نے ایک کتاب لکھنے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اس کتاب کی 50 جلدیں لکھے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں سے چندے کی اپیل کی گئی، بے تحاشا چندہ جمع کیا گیا۔ کتاب کے بارے میں لکھا گیا کہ قرآن کے مطابق لکھی جائے گی، اور اس کے مطالعے سے غیر مسلم اسلام قبول کریں گے۔ اس اعلان کی بنیاد پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ ایک اعلان مرزا نے یہ کیا کہ جو اس کتاب کے دلائل کو توڑے گا اسے 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ اب تو چاروں طرف سے چندہ آنے لگا۔ کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی قیمت مقرر کر دی گئی۔ اس میں بھی کئی بار تبدیلی کی گئی۔ پہلے 5 روپے قیمت رکھی، پھر 10 روپے، اس کے بعد 25 روپے۔ لوگوں سے 25 کی بجائے 100 روپے وصول کیے گئے۔ مرزا نے اس کتاب کے اشتہار پر اشتہار شائع کیے، خوب پروپیگنڈا کیا۔ آخر کتاب کے 4 حصے شائع کیے گئے۔ کتاب کا نام براہین احمدیہ رکھا۔ لوگ باقی جلدوں کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے قیمت ادا کر رکھی تھی، لیکن ایک مدت تک کوئی اور جلد شائع نہ ہوئی۔ پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں شائع ہوا تھا، تیسرا 1882 میں اور چوتھا 1884 میں شائع ہوا۔ اس لحاظ سے 5واں حصہ 1888 میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن 5واں حصہ مرزا نے اپنی عمر کے آخری حصے میں 23 سال بعد شائع کیا، اور دعویٰ یہ تھا کہ اس کتاب کے 50 حصے لکھوں گا، جبکہ صرف 5 حصے لکھے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب، آپ نے اعلان تو کیا تھا 50 حصے لکھیں گے، لکھے صرف 5، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کیا ایک مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کہے کچھ کرے کچھ؟ پھر اس کتاب کے سلسلے میں آپ نے بے تحاشا چندہ وصول کیا ہے۔ لوگوں نے وہ چندہ 50 جلدوں کے حساب سے آپ کو بھیجا تھا، لہذا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا جواب مرزا نے دیا، وہ بھی مرزائیت کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ اس نے براہین احمدیہ کے 5ویں حصے کے دیباچے میں لکھا، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں میں وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مرزا کے یہ الفاظ آج بھی اس کی کتاب کے دیباچے میں موجود ہیں۔ عقل سے پیدل لوگ اسے پھر بھی نبی مانتے ہیں۔ جس نے یہ لکھا کہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے، گویا 50 جلدیں اور 5 جلدیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ مرزائیوں سے ہرگز کوئی لین دین نہ کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں 5 کا نوٹ تھما کر کہیں گے، لو بھائی 50 روپے، 5 میں اور 50 میں بس ایک نقطے ہی کا تو فرق ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا نے یہ نعرہ لگایا، میں مجدد ہوں اور محدث بھی ہوں،
اس نے یہ نعرہ 1899 میں لدھیانہ میں بلند کیا۔ مجدد دین میں نئی روح پھونکنے والے کو کہتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں ہر 100 سال بعد مجدد پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مرزا نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں اور محدث بھی ہوں، تو اس کے اس دعوے کو سب سے پہلے حکیم نور الدین نے تسلیم کیا، یعنی اس نے مرزا کو مجدد مان لیا اور محدث بھی۔ حکیم نور الدین کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ جس زمانے میں مرزا سیالکوٹ کی کچہری میں نوکری کرتا تھا، انہی دنوں وہاں اس کی ملاقات حکیم نور الدین سے ہوئی تھی۔ مرزا نے عیسائیوں اور ہندوؤں کو جو مناظرے کے چیلنج دیے تو اس کی شہرت حکیم نور الدین تک پہنچی۔ اس نے مرزا سے ملاقات کی، اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ مرزا نے جب براہین احمدیہ کی اشاعت کے سلسلے میں اعلانات کیے تو حکیم نور الدین نے اخراجات اپنے ذمے لینے کا اعلان کیا۔ حکیم نور الدین نے دراصل مرزا کو اپنا پیر مان لیا تھا۔ جب اس نے مجدد اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے حکیم نور الدین نے اس کے دعوے کو مانا، گویا اس نے مرزا کو مجدد اور محدث مان لیا۔ اب مرزا مجدد کی حیثیت سے لوگوں کو اپنا مرید بنانے لگا۔ مرید بننے کی کچھ شرائط تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ وہ ہمیشہ انگریزوں کا وفادار رہے گا۔ گویا مرزا کا مرید بننے کے لیے انگریزوں کا وفادار ہونا لازمی شرط تھی۔ کیا یہ بات عجیب ترین نہیں؟ اور اس پر غور کیا جائے تو کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ یہ سب کچھ انگریز کے اشارے پر ہو رہا تھا؟ پھر مرزا کا یہ اعلان سامنے آیا۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، محدث ایک طرح سے نبی ہی ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا نے نبی بننے کا پروگرام پہلے ہی ترتیب دے لیا تھا۔ بلکہ اس نے کیا ترتیب دیا تھا، انگریز نے ترتیب دے کر پروگرام اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا کہ اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لہذا پہلے کہا میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، پھر کہا محدث ایک طرح سے نبی ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم آگے اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ اندازہ ہو جائے لوگ کس حد تک مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت ہوئی، لیکن حکومت انگریز کی تھی۔ انگریز کی حکومت نے مرزا کی مدد کی، حفاظت کی، اس لیے مرزا اپنا کام جاری رکھنے میں ناکام نہیں ہوا، کام جاری رہا۔ پھر 1891 میں مرزا نے ایک اور اعلان کیا۔ اعلان یہ تھا، میں مسیح مسیح ہوں، یعنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ ہوں۔ پھر مرزا نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں واضح طور پر لکھا کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں، یعنی میں وہ عیسیٰ نہیں ہوں جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ میں تو صرف مسیح ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد اپنی کتابوں میں لکھا، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، اور یقیناً سمجھ لو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے۔ اب ترتیب ملاحظہ ہو، میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، یعنی ابن مریم ہوں۔ مطلب یہ کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور پھر اس نے 1891 میں اپنی ایک کتاب میں لکھا، میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے۔ لیجئے، اب مرزا آسمان سے نازل ہو گیا، حالانکہ وہ چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چراغ بی بی کا گھریلو نام گھسیٹی تھا۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلیں، علماء کرام چونکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کے دعوے ہیں۔ چنانچہ مرزا کی مخالفت شروع ہو گئی، اعتراضات شروع ہوئے۔ لوگوں نے مرزا پر پہلا اعتراض یہ کیا کہ احادیث کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو 2 زرد رنگ کی چادریں اوڑھے ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے فوراً اس کا جواب گھڑ دیا۔ اس نے لکھا، میں ہمیشہ بیمار رہنے والا آدمی ہوں۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادریں جن کا ذکر احادیث میں ہے کہ ان میں مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، دراصل وہ بیماریاں ہیں۔ ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد، بے خوابی، تشنج، دل کی بیماری، دورے کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر میرے نچلے بدن میں ہے، وہ شوگر کی بیماری ہے۔
مجھے اکثر 100 مرتبہ ایک رات دن میں پیشاب آتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مرزا نے حدیث کے الفاظ سے کیا معنی گھڑے، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رہا۔ 1891 میں اس نے آخرکار نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کس طرح ڈرامہ رچایا گیا، ملاحظہ فرمائے۔ مرزا کی مسجد میں مولوی عبد الکریم جمعہ کی نماز کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ ایک جمعہ کے خطبے میں اس نے مرزا کے لیے نبی اور رسول کے الفاظ استعمال کیے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگ حیران ہو کر تل ملائے۔ خطبہ ختم ہوا، نماز ہو چکی تو لوگوں کے سامنے مولوی عبد الکریم نے مرزا کے کپڑے پکڑ کر کہا، جناب اگر میں غلط ہوں اور میں نے غلط الفاظ منہ سے نکالے ہیں تو درست فرمائیں۔ اس پر مرزا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مولوی صاحب ہمارا بھی یہی مذہب ہے اور دعویٰ ہے جو آپ نے فرمایا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ مرزا نے مولوی عبد الکریم کے منہ سے خود اپنی نبوت کا اعلان کروایا تھا۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ اب نبوت کے دعوے کے بعد ضرورت تھی نبوت کا ثبوت پیش کرنے کی۔ مرزا نے یہ کام بھی بڑے انوکھے انداز سے کیا۔ لوگوں سے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ آسمان بھی شرما جائے۔ وہ میں ہوں۔ اپنی عمر کی پیش گوئی کے اعتبار سے اس کی زندگی بھی اتنی نہیں ہوئی، اس سے کم ہوئی۔ مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ میری عمر 80 برس ہوگی، لیکن مرزا 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی میں پیدا ہو کر 1908 عیسوی میں مر گیا۔ عمر 68 سال ہوئی اور یہ کوئی لمبی عمر نہیں تھی، لہذا مرزا سوائے جھوٹے کے اور کچھ نہیں تھا۔ مرزائی عقل کے ناخن لیں۔ مرزائی مبلغین نے ان کی آنکھوں پر جو پرفریب پٹیاں چڑھائی ہیں، ان پٹیوں کو اتار کر اس کے دعووں کو غور سے پڑھیں اور ہدایت حاصل کر لیں۔ یہ ہمارا انہیں نہایت ہمدردانہ مشورہ ہے۔ اس اشتہار میں مرزا نے ایک بار پھر خود کو مسیح موعود لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی کتابوں میں اس نے لکھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ کشتی نوح میں لکھا، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوگا، یعنی خود کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے یہ تک لکھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اب چونکہ مرزا کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں اور جس مسیح کو آنا تھا وہ میں ہوں، لہذا اپنے دفن کے بارے میں بھی پیش گوئی کر ڈالی کہ میں وہاں دفن ہوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ مرزا لاہور میں مرا، اس کی نعش قادیان لے جائی گئی اور اسے وہاں دفن کیا گیا۔ اس کا واضح ترین مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مرزائی خود بھی جانتے تھے کہ مرزا جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اگر مرزائیوں کو یقین ہوتا کہ مرزا سچا نبی ہے تو پھر تو اس کی نعش کو اٹھا کر مدینے لے جانا چاہیے تھا تاکہ اپنی پیشگوئی کے مطابق وہ وہاں دفن ہوتا۔ ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں، کیا اس وقت مرزا کی نعش کو اٹھا کر مدینے کی طرف لے جایا گیا تھا؟ نہیں لے جایا گیا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بھی مرزا کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ اس کے جھوٹا ہونے کا انہیں یقین تھا۔ اگر وہ اسے سچا سمجھتے تھے تو پھر تو نعش کو مدینے لے جانا چاہیے تھا۔ ہم مرزائیوں سے اس سوال کا جواب چاہتے ہیں، اگر نہیں دے سکتے تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ مرزائیت سے تائب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں واضح طور پر ابن مریم
یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ روایت حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا حاکم ہوں گے اور عدل کریں گے، صلیب پرستی کو ختم کریں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ کریں گے۔ جو عیسائی زندہ بچ جائیں گے وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ جزیے کا خاتمہ کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ وگرنہ قتل کر دیے جاؤ گے، جزیہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح صرف مسلمان ہی رہ جائیں گے۔ جب دنیا میں سب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے تو جہاد اپنے مقاصد مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی برکت اور تمام انسانوں کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے زمین اس قدر پھل دے گی اور مال و دولت کی اس قدر بہتات ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو فجر کی نماز کی تیاری کی جا رہی ہوگی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھ کر رک جائیں گے۔ پھر آپ دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، وہاں سے آپ کو مسجد کے صحن میں اتارا جائے گا۔ امام مہدی آپ سے عرض کریں گے کہ آئیں نماز پڑھائیں، لیکن آپ جواب میں کہیں گے کہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہو چکی، لہذا یہ نماز آپ ہی پڑھائیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوگی کہ اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی احادیث تو احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن اس موقع پر مرزائی بلا وجہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ ان احادیث میں آسمان سے نازل ہونے کا لفظ نہیں ہے۔ لہذا ان سے کہا جائے گا کہ امام بہقی کی مایہ ناز کتاب الاسماء والصفات میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے الفاظ صراحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ اب مرزا کا دعویٰ ہے کہ جس مسیح کو آنا تھا وہ میں ہی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ مرزا ابن مریم نہیں تھا، نہ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ مرزا کی والدہ کا نام تو چراغ بی بی عرف گھسیٹی تھا اور اس کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضی تھا۔ اس کے باوجود مرزا کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، اور یہ بات میں اپنی کئی کتابوں میں لکھ چکا ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، کوئی دیوانگی نہیں اور کوئی دھوکہ بازی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام اور کشتی نوح وغیرہ میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں اور یہی دعویٰ بار بار دہرایا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں۔ لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، اس لیے ہر موقع پر مرزا خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا بھی ثابت کرتا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مرزائیوں کو ثبوت نظر نہیں آتے، نظر آئیں بھی کیسے، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں جو بند کر لی ہیں۔ ازالہ اوہام میں خود ہی لکھا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، اور یہ ذکر اپنی اور کتابوں میں بھی کر چکا ہوں۔ لیکن پھر اسی کتاب ازالہ اوہام میں 20-25 صفحات کے بعد واضح طور پر اس نے لکھا، اس عاجز نے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جسے کچھ کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے تو صرف مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کچھ کم فہم لوگ یعنی ناسمجھ لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، میں نے تو صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلے لکھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، اور یہ بات میں کئی کتابوں میں لکھ چکا ہوں، اب خود ہی لکھ دیا کہ میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ کم فہم ہے۔ کم فہم تو پھر مرزا خود تھا اور باقی مرزائی بھی۔ اس حدیث کو مرزا نے اسی کتاب ازالہ اوہام میں خود بھی نقل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے آئیں گے۔ کوئی مرزائیوں سے پوچھے مرزا قادیانی کیا حاکم تھا؟ وہ بھی عادل؟ وہ تو ایک عادل انسان بھی نہیں تھا، اور حاکم تو وہ انگریز کو مانتا تھا،
اس نے ملکہ وکٹوریہ اور انگریزی حکومت کی تعریف میں 2 مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے نام ستارہ قیصریہ اور تحفہ قیصریہ ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں اس نے انگریزی حکومت کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کیے ہیں اور انگریزی حکومت کو خدا کا سایہ لکھا ہے، پھر خود کو ایک کتاب میں انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھا۔ اب جو شخص انگریزی حکومت کی تعریف کرتا رہا، خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھتا رہا، اپنی کتابوں میں انگریز کا دم بھرتا تھا، وہ حاکم عادل تو کسی صورت نہیں تھا۔ یعنی اس حدیث میں جس مسیح کے نزول کی پیشین گوئی ہے وہ مرزا ہرگز نہیں تھا۔ پھر اسی سلسلے کی دوسری احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ابن مریم حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ لیکن کوئی ان مرزائیوں سے پوچھے کہ مرزا کو حج کرنا نصیب ہوا تھا؟ پھر احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اپنے نیزے کی انی پر دجال کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ لیکن مرزا کو تو نیزہ پکڑنا آتا ہی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی تلوار چلانا سیکھا، اس کا تو فنون سپاہ گری سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ مرزا تو بچپن میں چڑیاں پکڑتا رہا اور مرغی ذبح کرنے کی کوشش کی بھی تو سرکنڈے کے چھلکے سے کی۔ اس کوشش میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، مرغی کی بجائے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ جو شخص مرغی ذبح نہ کر سکتا ہو وہ نیزہ استعمال کرنا کیا جانے، اس نے تو خواب میں بھی نیزہ نہیں چلایا تھا۔ اس حدیث میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ مال اور دولت کی بہتات ہوگی، اس قدر بہتات کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن مرزا تو اپنے لوگوں سے مرزائی جماعت کے لیے ساری عمر چندے جمع کرتا رہا۔ اپنی پہلی کتاب لکھنے کے لیے بھی اس نے چندے جمع کیے، لوگوں میں اعلان کیا کہ میں یہ کتاب 50 جلدوں میں لکھوں گا، لہذا لوگوں سے خوب چندے بٹورے اور 50 کی بجائے کتاب کی صرف 5 جلدیں لکھ سکا۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ 50 اور 5 میں فرق ہی کتنا ہے، ایک صفر ہی کا تو فرق ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت مال اور دولت کی فراوانی نہیں تھی، ورنہ مرزا نے چندے کیوں جمع کیے؟ ایسا وقت صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہی آئے گا اور انہیں ابھی نازل ہونا ہے۔ مرزائیوں کو اللہ تعالی عقل عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں تحریف۔ مرزا قادیانی کے یوں تو سبھی کارنامے کالے ہیں، لیکن اب ہم جن باتوں کا ذکر کریں گے وہ دل تھام لینے والی باتیں ہیں۔ مرزا نے قرآن مجید میں تحریف بھی کی، مطلب یہ کہ اپنی کتابوں میں آیات کچھ کی کچھ لکھ ڈالیں۔ اس موضوع پر ایک الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں اتنی گنجائش نہیں، لہذا یہاں اس تحریف کا مختصر حال بیان کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تحریف کرنے والوں کو ملعون، سنگ دل، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کا حقدار قرار دیا ہے۔ ایسے یہودی فطرت لوگ مکمل طور پر کافر ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں قرآن کی ان آیات میں تحریف کی۔ سورہ حج پارہ 17 رکوع 7 آیت 52، سورہ توبہ پارہ 10 رکوع 6 آیت 41 اور 63، سورہ رحمان پارہ 27 آیت 25، سورہ حجرات پارہ 26 آیت 14، سورہ انفال پارہ 9 رکوع 4، سورہ انبیاء پارہ 17 آیت 12 تا 25۔ مرزا کی کتابوں میں تحریفات ہر جگہ موجود ہیں، یہ چیزیں اخبارات تک میں آ چکی ہیں۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں جن میں آیت لکھتے وقت رد و بدل کیا گیا ہے: ازالہ اوہام، آئینہ کمالات اسلام، اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ یا جنگ مقدس، براہین احمدیہ چہارم، حقیقت الوحی، دافع الوساوس۔ الفاظ کے رد و بدل کے علاوہ مرزا نے معنوی تحریف بھی کی، یعنی معانی بدل ڈالے۔
علماء کرام نے ان تحریفات کی نشاندہی کر دی ہے، اختصار کے پیش نظر ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔